बाद آج کا یہ انجمن کا پروگرام اچانک میں نے آپ کا سنا، اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ۔ مدارس اسلامیہ میں بطور خاص، چاہے وہ مدرسہ لڑکوں کا ہو یا لڑکیوں کا، جمعرات کو ہفتہ واری ایک پروگرام ہوتا ہے اور اس میں اس انجمن کے قائم کر کے بولنا سکھایا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں مافی ضمیر کی ادائیگی کرایا جاتا ہے۔ یقیناً اگر آپ سیکھ لیتی ہیں، بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، تو جو کچھ آپ پڑھیں گی اس کی روشنی میں اپنے بہنوں کی، اپنے خاندان کے لوگوں کی اصلاح کر سکتی ہے۔ اس لحاظ سے ہر بچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شرمائے نہیں، لجائے نہیں، بلکہ کوشش یہ کرے کہ اگر ایک بہن ہماری اچھی تقریر کرتی ہے، جذبہ مسابقہ کے ساتھ ہم اس سے زیادہ اچھی تقریر کریں گے۔ نیت کیا ہو؟ ایک بہن اگر ہماری اپنے خاندان کی اصلاح کرنے کے لیے اچھے انداز میں بات کر سکتی ہے، تو یہاں انجمن میں سیکھنے کے بعد ہم اس سے زیادہ اچھے انداز میں اپنے خاندان کے لوگوں کی اصلاح کے لیے تقریر کریں گے اور بات کریں گے۔ یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟ تقریر بگاڑنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے دین سیکھنا اور دین سکھانا۔ اب اگر دین سیکھ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اب اسے سکھانے کے لیے تیار ہوتی ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، مشائخ ہے، شیخ الحدیث ہے، بخاری مسلم پڑھاتے ہیں، وہ پڑھانے میں بڑے ماہر ہیں، لیکن بیچاروں کے پاس زبان نہیں ہے، وہ اچھے انداز میں تقریر نہیں کر سکتے ہیں، تو گوشہ گمنامی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس علم کا کوئی معیار نہیں ہے، علم کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اسے بولنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع سے وہ خطاب کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے کہ بہت بڑا مقرر، بہت بڑا عالم ہے، حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اس جیسے ہزاروں بچے کو پیدا کرنے والے، بخاری مسلم کو پڑھانے والے علماء کرام کسی مدرسے کے کنارے میں گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیے بھی اور ساتھ ساتھ سیکھیے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا خاص اظہار کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان جس نے قرآن سکھلایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھلایا، بیان کرنا سکھلایا۔ بیان کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، صلاحیت بہت ہے، لیکن وہ بتا نہیں سکتے ہیں، اپنی بات لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کے پاس صلاحیت دی ہے، ہم کو لگتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تھوڑی محنت کیجئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر بھی دے گا اور اپنی مفی ضمیر کو ادا کرنے میں آپ کامیاب بھی ثابت ہو جائیں گے۔ ابھی تو اچانک میں نے سنا ہے، یاد رکھیے گا، اس سال رمضان سے پہلے انشاءاللہ الرحمن کوشش ہے کہ 3 مارچ کو ایک پروگرام ہوگا، جلسے کا جو عام طور سے 2 سال پہ ہوتا ہے۔ مرکز میں 13-14 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کی دستار بندی کا پروگرام ہوگا۔ اس موقع سے پھر آپ لوگوں کا پروگرام ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی تیاری آپ کی ہونی چاہیے۔ کوئی بچے انگلش میں تقریر کریں، کوئی بچی عربی میں تقریر کریں، کوئی بچی ہندی میں تقریر کریں، کوئی بچی اردو میں تقریر کرے، کوئی اچھی تلاوت کرے، کوئی نعت و نظم پڑھے۔ اس کی تیاری آپ لوگوں کی ہونی چاہیے۔ انجمن کے ذمہ دار سے میری گزارش ہوگی، تیاری کروائیے، اور باضابطہ جو بچیاں تقریر کرتی ہیں ان کے تلفظ کی ادائیگی پہ توجہ بھی دیجیے۔ جو بچیاں تقریر کے دوران قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں، بھول ہوتی ہے، ان آیات پہ خصوصی توجہ دی جائے کہ قرآن کسی بھی صورت میں غلط نہیں پڑھنا ہے، چاہے تقریر کے دوران ہو، چاہے تلاوت کے دوران ہو، چاہے بات چیت کے دوران ہو۔ اسی انداز سے جو بچیاں نعت اور نظم پڑھتی ہیں، آواز بڑی اچھی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور بھی مزید خوبی سے نوازے، لیکن کہیں کہیں کچھ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے جس کا معنی ہی بدل جاتا ہے۔ اس پر بھی خاص توجہ دیجیے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ ساری بچیاں جامعہ زیب النساء کی طالبات ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ دین سیکھنا اور دین سکھانا۔ اب حدیث پڑھتی ہیں،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور قرآن سکھاتا ہے. تو قرآن پڑھ رہی ہے تو قرآن سکھانے کا شوق بھی رکھیے. یہ حدیث میں آپ نے سنی ہوگی کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. جب دین کی سمجھ عطا ہوگی اس دین کو برتیے گا، اس کے مطابق عمل بھی کیجیے گا، اپنے گھر میں اسے عام کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا، اپنی سہیلیوں میں، ساتھی سنگت میں، دوست احباب میں، رشتہ دار میں، خاندان کے لوگوں میں، جن جن سے آپ کے اسلامی اور اچھے تعلقات ہیں ان تمام تک اسلامی باتیں آپ بڑے حسن اسلوبی کے ساتھ پہنچا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ نیک نیتی ہو، نیت بخیر ہو تو سیکھنے بھی آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی اور سکھانے میں بھی آپ کی آسانی پیدا ہوگی. یہاں بھی آپ کے لیے فائدہ ہے اور وہاں بھی آپ کے لیے فائدہ ہے. یہ انجمن اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ انجمن کے ذریعے سے آپ کے اندر نکھار پیدا کیا جائے، آپ کے دل و ضمیر میں جو باتیں مخفی و پوشیدہ ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیا جائے. بہت سی بچیاں سوچتی ہیں ہم یہ بولیں گے وہ بولیں گے لیکن بول نہیں پاتی. جب آپ کا جھجک ٹوٹ جائے گا، آپ کی ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی تو آپ ساری باتیں اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر سکتی ہیں. اس نیت سے سیکھیے گا کہ اللہ نے ہمیں حافظ بنایا، اللہ نے ہمیں عالم بنایا، اللہ نے ہمیں محدث بنایا، اللہ نے ہمیں حدیث قرآن پڑھنے والا بنایا تو ہم اس کا حق ادا کرتے. ابھی آپ نے سنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 2000 کی قریب حدیثیں مروی ہیں، انہوں نے بیان کی ہے جو گھریلو مسائل سے متعلق بطور خاص ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام جو اپنے زمانے خود وہ عالم تھے، بڑے عالم تھے، لیکن کسی مسئلے میں ان کو پریشانی لاحق ہوتی تھی تو حضرت عائشہ کے پاس جا کر کے پردے سے پیچھے سے پوچھا کرتی تھی ماں عائشہ ذرا مسئلہ بتا دیجئے، اور وہ مسئلہ بتا دیا کرتی. مطلب کیا ہوا؟ عورت بھی اتنی بڑی عالمہ بن سکتی ہے کہ اس دور کا بڑا سے بڑا مرد عالم ان کی خدمت میں پہنچ کر زانو تلمس کر کے شاگرد کی طرح بن کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. اتنا بڑا عالم بنی آپ. آج بھی بہت ساری ایسی عالمہ ہیں کہ جن کے پاس مرد علماء پہنچتے ہیں بہت سے مسائل سیکھنے کے لیے، تو آپ کیوں نہیں بن سکتی؟ یہ سوچ کے رہیے کہ اس مرکز میں آپ کو اس قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے جس میں آپ قرآن بھی پڑھتی ہیں اور حدیث بھی پڑھتی ہے، شرح بھی پڑھتی ہے، نحو بھی پڑھتی ہے، بلاغت بھی پڑھتی ہے، اصول بھی پڑھتی ہے، تفسیر بھی پڑھتی ہے، حدیث کی تشریح بھی پڑھتی ہے وغیرہ ذالک. یہ ساری چیزیں پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب اچھی عالمہ بن جائیے. عالمہ بننے کا مقصد کیا ہوگا؟ آپ کے علم سے علاقے کے لوگ روشنی حاصل کریں، اب مینار نور بن جائے اور لوگوں کے سامنے علمی روشنی بکھیرتے رہ جائے. یقیناً آپ سے بڑا فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا یہ چھوٹا سا مدرسہ بھی قائم ہوا 3-4 سال ہوئے، آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کا کتنا بڑا کارنامہ ہے. اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں برقع پہننے کا رواج نہیں تھا، لیکن آپ جب یہاں سے نکلتی ہیں اور سڑکوں پہ جاتی ہیں تو لوگوں کی نگاہ میں یہ بات آتی ہے ایک چھوٹا سا جامعہ زیب النساء بھی شروع ہوا ہے، اس کے اثرات یہ ہے کہ بچیاں ماشاءاللہ برقع میں نکل رہی ہیں. اب یہاں سے راگو نگر جائے، بچی جائے، کھنڈ جائے، ادھر جائے، جدھر بھی آپ گزرتی ہیں لوگوں کی نگاہ پر رہتی ہے کہ اس مدرسے یا اس جامعہ زیب النساء سے پڑھ کر نکلنے والی بچی ہے. ایک ماحول بنتا ہے، گھر میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں برقع چاہیے. تو آپ اسے برقع کو مجبوری سمجھ کے نہیں، شریعت کا حکم سمجھ کے پہنیے کہ جامعہ کا اصول بھی ہے اور شریعت کی پابندی بھی ہے، اس کا اچھا اثر ہوتا ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے لیکن یہی چیز آپ کے لیے بعد میں ذخیر آخرت بن جائے اور نفع بخش سامان بن جائے گا. تو آپ اپنی جانب سے ادارہ کے لیے، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، قوم ملت کے لیے ایک بہترین نمونہ بنیے، عملی طور سے بھی، علمی طور سے بھی، قول سے بھی، کردار سے بھی، گفتار سے بھی، کردار سے بھی. یعنی جو چیزیں آپ سیکھتی ہیں اسے سیکھیے اخلاص کے ساتھ، اسے برتیے اخلاص کے ساتھ، گھر والوں تک پہنچائیے اخلاص کے ساتھ، عملی جامہ پہنائیے اخلاص کے ساتھ. باہر کے لوگ دیکھ کر آپ سے متاثر ہو جائے کہ فلاں جامعہ کی بچیاں نکل رہی ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ کوئی بچی یہاں سے برقع پہن کے جائے، ایسا نہیں کہ یہاں سے نکلے اتار دیا، گھر تک اسی انداز میں جائیں گے. آپ اپنے عمل سے عملی تبلیغ کرنے والی ہوتی ہیں اور الحمدللہ اس کا اچھا اثر ہے. بہت سے لوگوں نے میری سامنے سراہنا کی ہے اور آپ کا تذکرہ کیا کہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں سے بچیاں نکلتی ہیں.
بڑا اچھا معلوم ہوتی ہے. اسکول کی بچیاں ویسی نکلتی ہیں اور مدرسے کی بچیاں کس انداز سے باپردہ ہو کے نکلتی ہے, اس کی تعریف ہو رہی ہے. آپ کوشش یہ کیجئے اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر کے لوگوں کو بھی برقع پہننے پر ایک طریقے سے ابھاریے, تاکہ آپ کے علم کا اثر ابھی سے شروع ہونا ہو جائے. جہاں جس علاقے میں مدرسہ قائم ہے, لڑکیوں کا مدرسہ قائم ہے, اس علاقے کا نقشہ بدل گیا ہے. الحمدللہ باہر کی دنیا میں جاتا رہتا ہوں, نقشہ بدل گیا ہے. وہاں کے لوگوں نے سوچا یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں برقع پہنتی ہیں تو ہم بڑی بڑی عورتیں برقع کیوں نہیں پہنیں گے, ایک ماحول بنتا ہے. تو آپ ماحول بنائیے. اللہ آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے سے آپ کے گھر کے لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ آئندہ ہم آئیں گے, پھر آپ سے گفتگو ہوگی. گزارش یہ ہے کہ اچھے انداز سے پڑھیے, اچھے انداز سے تقریر بھی کیجیے, اچھے انداز سے رہیے اور اچھے انداز سے دعوت و تبلیغ بھی کیجیے. اللہ آپ کو بھی, آپ کے اساتذہ کو بھی, آپ کے انتظامیہ کو بھی, آپ کے معاونین کو بھی, آپ کے گھر والوں کو بھی صحیح سالم رکھے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام